حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں پر پورے موقع پر اترتی ہے. دنیا کے جھٹکے جب زوروں پر ہوتے ہیں، مخالفت جب تن جاتی ہے، اختلاف جب بڑھ جاتا ہے، دشمنی جب پوری ہو جاتی ہے، انبیاء اللہ کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے. کذبو اور کذبو دونوں قرأتیں ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرأت ذال کی تشدید سے ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لفظ کذبو ہے یا کذبو ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذبو ہے. انہوں نے کہا پھر تو یہ مانے ہوئے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو یہ گمان کی کون سی بات تھی؟ یہ تو یقینی بات تھی کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یقینی بات تھی کہ وہ کفار کی طرف سے جھٹلائے جاتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آئے کہ ایماندار امتی بھی ایسے زلزلے میں ڈالے گئے اور اس طرح ان کی مدد میں تاخیر ہوئی کہ رسولوں کے دل میں آئی کہ غالباً اب تو ہماری اپنی ایمان والی جماعت بھی ہمیں جھٹلانے لگے گی. اب مدد الہی آئی اور انہیں غلبہ ہوا. تم اتنا تو خیال کرو کہ کذبو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی نسبت یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے جھوٹ کہا گیا؟ ہرگز نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت میں کذبو ہے. آپ اس کی دلیل میں آیت حتی یقول الرسول پڑھ دیتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء اور ایماندار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے. یاد رکھیے مدد الہی بالکل قریب ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا سختی سے انکار کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے آپ کو یقین کامل تھا کہ وہ سب یقینی اور حتمی ہیں اور سب پورے ہو کر ہی رہیں گے. آخری دم تک کبھی اللہ نہ کرے آپ کے دل میں یہ وہم ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی وعدہ الہی غلط ثابت ہوگا یا ممکن ہے کہ غلط ہو جائے یا پورا نہ ہو. ہاں، انبیاء علیہم السلام پر برابر بلائیں اور آزمائشیں آتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے دل میں خطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرے ماننے والے بھی مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے جھٹلا نہ رہے ہوں. ایک شخص قاسم بن محمد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد بن کعب القرظی کذبو پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں نے رسول اللہ کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کذبو ہی پڑھتی تھیں، یعنی ان کے ماننے والوں نے انہیں جھٹلایا. بس ایک قرأت تو تشدید کے ساتھ ہے، دوسری تخفیف کے ساتھ ہے. پھر اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو وہ مروی ہے جو اوپر گزر چکا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت اسی طرح پڑھ کر فرمایا یہی وہ ہے جو تو برا جانتا ہے. یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جسے ان دونوں بزرگوں سے اوروں نے روایت کی. اس میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب رسول نا امید ہو گئے کہ ان کی قوم ان کے مانے گی اور قوم نے یہ سمجھ لیا کہ نبیوں نے ان سے جھوٹ کہا، اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نجات بخشی. اسی طرح کی تفسیر اوروں سے بھی مروی ہے. ایک نوجوان قریشی نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ ہمیں بتلائیے اس لفظ کو کیا پڑھیں. مجھ سے تو اس لفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس صورت کا پڑھنا ہی چھوٹ جائے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اس سے مایوس ہو گئے کہ ان کی قوم ان کی مان کر دے گی اور قوم والے سمجھ بیٹھے کہ نبیوں نے غلط کہا ہے. یہ سن کر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج جیسا جواب کسی ذی علم کا میں نے نہیں سنا. اگر میں یہاں سے یمن پہنچ کر بھی ایسے جواب کو سنتا تو میں اسے بھی بہت آسان جانتا. مسلم ابن یسار رحمہ اللہ نے بھی آپ کا یہ جواب سن کر اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے ہماری پریشانی دور فرمائی. بہت سے اور مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کی تو قراءت ذال کے زبر سے ہے، یعنی کذبو.
ہاں بعض مفسرین فاعل و ظنوا کا فاعل مؤمنوں کو بتلاتے ہیں، اور بعض کافروں کو یعنی کافروں نے، یا یہ کہ بعض مؤمنوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں سے جو وعدہ مدد کا تھا اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول نا امید ہو گئے، یعنی اپنی قوم کے ایمان سے اور نصرت الہی میں دیر دیکھ کر ان کی قوم گمان کرنے لگی کہ ان کو جھوٹے وعدے دیے گئے تھے۔ پس یہ دونوں روایتیں تو ان دونوں بزرگ صحابیوں سے مروی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا صاف انکار کرتی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسرے قول کی تردید کرتے ہیں اور اسے ناپسند کر کے رد کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ماضی کے واقعات باعث عبرت و نصیحت ہیں۔ نبیوں کے واقعات، مسلمانوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت کے قصے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت والے ہیں۔ یہ قرآن بناوٹی نہیں بلکہ اگلی آسمانی کتابوں کی سچائی کی دلیل ہے۔ ان میں جو حقیقی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں انہیں سچا بتاتا ہے، اور جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اسے چھانٹ دیتا ہے۔ جو باتیں ان کی باقی رکھنے کی تھیں انہیں، اور جو احکام منسوخ ہو گئے انہیں بیان کرتا ہے۔ ہر ایک حلال و حرام، محبوب و مکروہ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ طاعات، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروہات وغیرہ کو بیان فرماتا ہے۔ اجمالی اور تفصیلی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صفات بیان فرماتا ہے، اور بندوں نے جو غلطیاں اپنے خالق کے بارے میں کی ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ مخلوق کو اس سے روکتا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت اللہ کی مخلوق میں ثابت کریں۔ پس یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان کے دل ضلالت سے، ہدایت اور جھوٹ سے، سچ اور برائی سے بھلائی کی راہ پاتے ہیں، اور رب العباد یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں، جو تمام چیزوں کے خالق اور ہر ایک کے معبود ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ایسے ہی مؤمنوں کا ساتھ دے، اور قیامت کے دن جب کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے منہ کالے ہو جائیں گے، ہمیں مؤمنوں کے ساتھ نورانی چہروں میں شامل رکھے۔ آمین۔